ایل این جی کے حوالے سے شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل وہ لمبی جیلیں بھگت کے آئے اور کافی انکوائریز بھی ہوئیں. بہت سارے فارمر جو آفیشلز تھے ان کو بھی سزائیں بھی ہوئیں اور انہوں نے جیلیں بھی بھگتیں. نتیجہ ابھی تک کچھ نکلا نہیں ہے. 4-6 مہینے کی جیل کوئی کاٹ آتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی ہے, ساری عمر کی عزت بھی چلی جاتی ہے اور نام بھی خراب ہو جاتا ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ پچھلی حکومت کا جو معاہدہ تھا 13.37% تھا کہ جو آئل پرائسز ہوں گی اس کے 13.25% کے اوپر ایل این جی قطر سے پاکستان آئے گی. ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کسی نے مال کمایا ہو 1-8% کا, کیونکہ اربوں ڈالر کی ڈیل کے اندر 1-8% کئی ملین ڈالرز بن جاتے ہیں. معلوم نہیں ہے کیا سرائی ہے کہ ہو سکتا ہے اگر ایسا الزام تھا تو کچھ کسی نے کیا ہو. لیکن اس کے بعد چند روز پہلے بلومبرگ نے ایک سٹوری کی جو پوری دنیا میں پاکستان کے لیے ایک امبیرسنگ پوزیشن کے طور پر پاکستان کو پریزنٹ کیا, اور اس میں ہمارے وزراء کی اور سینئر آفیشلز کی نااہلی اور نالائکی کے علاوہ کرپشن کا لفظ نہیں میں استعمال کرتا کیونکہ وہ پرائم منسٹر کو پتہ ہوگا. مجھے معلوم ہوا ہے کہ پرائم منسٹر اس ایشو کے اوپر اپنے وزراء کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. یہ ایشو بہت بڑا ہے, اس میں اربوں ڈالر انوالو ہیں, اربوں روپے ایک بندے کے غلط فیصلے سے اس کی جیب میں جا سکتے ہیں اور پاکستان کے نیشنل ایکسچیکر سے نکل سکتے ہیں. بلومبرگ کی سٹوری یہ کہتی تھی کہ 2015 سے جب سے پاکستان نے ایل این جی کی امپورٹ شروع کی ہیں ہائیسٹ ایور پرائس کے اوپر $15 فی ایم بی ٹی یو, اس کی وہ ایک اکائی ہے جی کہ ملین کیوبک فٹ فی وہ جو گیس لیتے ہیں اس کی یہ قیمت بنتی ہے. ہائیسٹ ایور 2015 سے جب سے ہم نے ایل این جی امپورٹ شروع کی. اس کے اوپر 2 روز پہلے شاید کل والے روز ہم نے ڈان اخبار میں ایک خبر دیکھی, خلیق کیانی صاحب نے خبر کی. وہ $15 کافی بڑا جھٹکا لگا تھا پوری قوم کو کہ کہاں ان کے کیس پہ لگے ہوئے تھے. 1.5 سال بندہ جیل میں گزار کے آیا, فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان بھی اور مفتاح بھی. خلیق کیانی کی سٹوری کہتی تھی کہ یہ $20 سے بھی زائد کے اوپر ایک انہوں نے کارگو خریدا. $20 سے بھی اوپر, کوئی $20 20 کچھ روپے ڈالر کے اوپر وہ انہوں نے کارگو خریدا. اس کے اوپر فوراً ڈینائل آ گئی تھی, فیک نیوز ہے, جعلی خبر ہی جعلی ہے, گھٹیا خبر ہے, اور ڈان نے فرنٹ پیج کے اوپر چھاپ ہی دی. یہ نہیں بتایا کہ کالے کرتوت اپنے چھپائے کیسے چھپ نہیں سکتے. اس کے اوپر آج ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے اوگرا کی جانب سے, اور اوگرا نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ وہ جو $20 والا ڈیل تھی وہ ہم اس کو کینسل کر رہے ہیں اس کو. اس کا مطلب ہے کہ وہ خبر جو ڈان اخبار نے کی تھی وہ خبر درست تھی, اس کو چھپانے کے لیے ٹیگ کیا گیا, فیک نیوز, فیک میڈیا اور فیک سٹوری کی کہانی چلائی گئی. لیکن پرائم منسٹر کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ ان کی ناک کے نیچے بیٹھے ہوئے وہ وزراء جن کے اوپر ان کی نظر رہنی چاہیے, وہ ملینز آف ڈالر ادھر سے ادھر کرتے ہوئے کیا ذرا بھی ان کا ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اس میں قومی خزانے کو کتنے $100 ملین ایک مہینے کے اندر پھکی لگے گی. اور پھر پاس تھرو ہے, وہ آپ جو ایل این جی سے بجلی بناتے ہیں اس کی بھی ایک قیمت ہے اور لوگوں کی جیبوں سے سارا کچھ نکلتا ہے.